یوسف سیٹھی صاحب ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے الحمدللہ، لیکن اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کا بڑا کام دیا۔ ساری زندگی ان کا ایک اصول تھا کہ جس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی قاری، وہاں جاتے لوگوں کو اکٹھا کرتے کہ بھئی یہاں قاری بٹھا دو، اس کی 2 حصے تنخواہ میں دوں گا، 1 حصہ تم دینا۔ سال کے بعد مدرسہ چل پڑتا، پھر چھوڑ دیتے، پھر اگلا گاؤں۔ تو اتنی اسی یہاں تحفیظ القرآن کی یہ ابتدا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا نصیبہ دیا تھا کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اسی رات دفن سے بھی پہلے 70,000 قرآن ختم ہو چکا تھا۔ ساری دنیا میں مدرسے تھے ان کے، خبر ملتی کہ طلباء بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے۔ تم اپنی اولادوں کو انگریزی پڑھاؤ گے، انشاءاللہ وہ بھی قبر پہ کھڑے ہو کے ٹاٹا ہی کریں گے نا، قرآن تھوڑا پڑھیں گے۔ اچھا ڈیڈی، اوکے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہ کیا لکھا ہے، خدا کا خوف کرو، نکھرا نہیں آتا، قرآن کی آیت تو غلط نہ لکھو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پڑھو، کوئی حل نہیں، پڑھ سکتے نہ آئے تو قرآن غلط نہ لکھا کرو، گناہ ہے۔ ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹکا پیدا ہو، یہ بیماری ہے، علاج کرائیں، کوئی جین کے اندر نقص ہے، کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میری والدہ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، بہرحال یہی ہے کہ دعا کریں اور زمزم پلائیں۔ آج کل تو انجیکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے۔